السلام علیکم۔ غربت اور مہنگائی سے ستائی ہوئی پاکستانی عوام جو اس وقت اپنا روزگار یورپین کنٹریز میں تلاش کر رہے ہیں، ان سب بھائیوں کی خدمت میں ایک معلوماتی ویڈیو فراہم کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوئی ہوں اپنے بہت ہی پیارے دوست چودھری سجاد، جو پیشے کے حوالے سے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، لیکن پچھلے 15 سال سے وہ اٹالین نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ ان سے ملاقات کروں گا اور یورپ میں جتنے بھی روزگار ہیں، جتنے بھی سورس آف انکم ہیں، جتنی اپرچونٹیز ہیں، جو وہاں کے حالات ہیں، وہ سب کے سب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ آپ جب بھی یورپ کے کسی کنٹری میں بھی جائیں تو آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھی انفارمیشن آلریڈی موجود ہو۔ آپ کو روزگار کے حوالے سے، وہاں پر رہن سہن کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، وہاں کی ڈاکومنٹس بنوانے کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے، اگر آپ اللیگل گئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس ویڈیو میں آپ یورپین کنٹری کے حوالے سے ایک بہت بڑی انفارمیشن جو ہے وہ آپ وصول کریں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یورپ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ چودھری سجاد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور پچھلے 15 سال سے یہ اٹالین نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ میرا ان سے پہلا سوال ہے کہ جب بھی چودھری صاحب کوئی پاکستانی باہر اٹلی میں جاتا ہے کام کرنے کے حوالے سے، تو آپ یہ فرما دیجیے، آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے، آپ کو 15 سال ہو گئے ہیں، تو اس پاکستانی کو وہاں پر سب سے زیادہ کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا کیا مسائل جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں؟ جی ملک صاحب، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پہلی دفعہ ٹریول کرتا ہے تو یورپ کا ایک بالکل ہی ماحول ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے۔ پاکستان کا ایک عجیب کلچر ہے، وہاں کا ڈیفرنٹ کلچر ہے۔ تو سب سے پہلے جب بندہ ایک پاکستان سے باہر یورپ میں اٹلی میں جاتا ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے اسے پرابلم آتی ہے رہائش کی، کہ اس کو رہائش کہاں پہ رکھنی ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی جاننے والا ہے، اگر کوئی اسے پہلے کم از کم اس کا ورک ہوا ہو کہ جا کے اس کو جو ہے نا رہائش کا معاملہ اس کا حل ہو سکے۔ پھر اس کو دوسری پرابلم آتی ہے کھانے پینے کی، کیونکہ کھانے پینے میں یا تو اگر ایک بندہ اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، یا کوئی ریلیٹیوز ہے، یا کوئی آلریڈی اس کا وہاں پہ موجود ہے آدمی، اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرتا ہے، پھر تو ظاہر ہے وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا یا جہاں پہ بھی جائے گا، ادھر ان کے کھانا پینے کا کوئی مسائل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے اٹالین فوڈز ٹوٹلی ڈیفرنٹ فرام پاکستان، تو وہ آپ کے ان کی ڈشز میں پاستا ہے، پیزا ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹس، اور پھر اس میں ایک حرام حلال والا بھی جو ہے وہ بھی عنصر شامل ہے، وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو وہ کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اس میں مسائل آتے ہیں، ویدر جو ہے نا وہاں کا ڈیفرنٹ ہے اٹلی کا۔ پاکستان از ویری ہاٹ کنٹری ان رسپیکٹ آف ویدر، تو اٹلی میں جو ہے وہاں پہ زیادہ موسم جو ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو 2-3 ماہ جو ہے جون، جولائی اور اگست، ان دنوں میں کچھ ٹمپریچر گرم ہوتا ہے، تو باقی اوورآل ادھر ٹھنڈ ہی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ویدر کے لحاظ سے بھی بندے کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر ایک اور پھر جب پرابلم آتی ہے تو ظاہر ہے روزگار کی آتی ہے۔ انسان ادھر یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں وہاں پہ مجھے فوراً یوروز آنا شروع ہو جائیں گے اور کام پہ لگ جاؤں گا۔ اتنا ایکچولی جب آپ ایک چیز سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اٹلی میں پہنچتے ہو تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے کام کو تلاش کرنے میں۔ پھر وہ کام کس قسم کا ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ کو تھوڑی سی یہ پرابلم ہوتی ہے جی۔ اور پھر ایک اور یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انفارچونیٹلی اٹالین پرابلم یہ ہے کہ انگلش بہت کم یوز کرتے ہیں ادھر۔ وہ انگلش جو ہے آپ بول سکتے ہیں تو کم ہی لوگ آپ کی انگلش سمجھیں گے، اور وہاں پہ اٹالین زبان چلتی ہے، اور جو اٹالین زبان ہے وہ پاکستانی زبان سے اور انگلش سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک آدمی کو بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے زبان سیکھنے میں، کیونکہ ٹوٹلی بالکل ہی مختلف زبان ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس نے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز سیل کرنی ہے، یا کوئی چیز اس کی ڈیمانڈ ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کو پرابلم آئے گی اس کی زبان کی۔ یہ اس کو ساری چیزیں ایڈجسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ ادھر سے آج کل تو بڑی جدید طریقے ہیں، بندہ گوگل سے سرچ کر کے سارا کچھ کر سکتا ہے۔ بندہ اگر پاکستان میں رہ کے تھوڑی تھوڑی مطلب چیزیں کور کر لے، ٹاپکس مین جو جیسے اسلام، دعا ہوتی ہے، کیا حال ہے آپ کا، اس طرح کی چیزیں اگر ادھر سے ہی بندہ سیکھ کے جائے تو تھوڑا آسانی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور پرابلمز ہوتی ہے، ظاہر ہے فیملیز پاکستان میں ہوتی ہیں اور بندہ جو ہے وہ اٹلی میں ٹریول کر جاتا ہے، تو وہ پیچھے سارے معاملات، فیملی جو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور ایک بندے کا گھر سے ہونا اور نہ ہونا بہت ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو باہر چلا جاتا ہے تو اس کی فیملی کا ظاہر ہے غمی خوشی ہے، بیماری ہے، اور معاملات ہوتے ہیں، غمی خوشی ہوتی ہے، شادی کے معاملات ہیں، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی وہ اس میں بڑی پرابلم پھر پیش آتی ہیں۔
تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے نا ان کے چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے.